رکھے آپ کو. مومنین قبل اس کے کہ میں کچھ گزارش کروں، ہمارے برادر سلامت صاحب جو ہیں وہ اس سینٹر کے لیے آپ کی کچھ مدد کے منتظر ہیں، تو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، چونکہ یہ سینٹرز، یہ ادارے آپ کی مدد اور آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یہ صدقہ جاری ہے. آج اگر آپ مولا کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ دیں گے تو یقیناً آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور دنیا اور آخرت میں یہ آپ کے لیے باعث نجات بھی ہوگا. بآواز بلند تر صلوات. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سید ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب بمقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. ایک صلوات اور پڑھتے ہوئے جو برادران پیچھے تشریف رکھتے ہیں ذرا سا آگے آ جائیں، چونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی زحمت تکلیف کا باعث نہ بنے. بآواز بلند تر صلوات. ان تمام بیمار حضرات کے جو آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، پروردگار نے انہیں کسی امتحان میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. پروردگار سے دعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام مومنین جو اس فرش عذاب پہ آئے ہیں، آپ کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. پروردگار آپ کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. ہماری زندگی میں سوائے غم حسین کے پروردگار کوئی اور غم نہ دے، اور حضرت حجت قائم آل محمد کا ظہور جلد نصیب فرمائے. عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا کے جس کونے میں مصروف عزا ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، جلوس ہائے عزاداری کی حفاظت فرمائے اور دشمنان کے شر سے محفوظ فرمائے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین، جیسا کہ کل کی ہماری گفتگو اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں تھی، تسلسل کے ساتھ ہے. چونکہ توحید آج دنیا بڑی باتیں کرتی ہے توحید کی، کہ ہم مواحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں. توحید بتائی ہی امامت نے ہے اور رسالت نے ہے. اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں
تو توحید جو اللہ کا تعارف کرایا امیر المومنین نے کہ توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، وہ نہج البلاغہ چھلک رہی ہے توحید کے تعارف کے ساتھ. تو امامت نے تعارف کرایا ہے رسالت کا اور توحید کا. تو جب تک ہم امامت کو نہیں سمجھیں گے ہم رسالت کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک رسالت کو نہیں سمجھیں گے ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہم نے ضروری یہ سمجھا کہ عرفان امامت اور معرفت امام کے امام کسے کہتے ہیں، امام کون ہوتا ہے. چونکہ دنیا میں تمام مکاتب فکر جو ہیں ان کے پاس امامت کا یہ ادارہ جو ہے امامت ہے ان کے ہاں، لیکن کچھ اس میں فرق ہے. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ امام، اور امام کو بعض اوقات بعض ہمارے جو احباب ہیں اور برادران نے امامت کو کچھ دوسرے نام دے رکھے ہیں، لیکن ان کا مطلب اور ان کا جو مفہوم ہے وہ وہی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو آپ کی رہبری کرے. امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی آپ تقلید میں ہوں، کہ جس کے حکم پہ آپ سر تسلیم خم ہوں. امام اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی رہنمائی کرے. تو امام کا ہونا ضروری ہے. اب امام ہر مذہب میں ہے، ہر مسلک میں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام چونکہ ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، تو اگر امام نہیں ہے تو ہم امام خود بنا لیتے ہیں. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو امامت کا جو عہدہ ہے یہ بعض لوگوں نے اس کو تخلیق کر لیا. کیونکہ امامت ضروری ہے اور ہمارے ہاں امامت نہیں ہے تو ہم امامت کو تخلیق کر لیتے ہیں. حالانکہ امامت جو ہے یہ امامت کا عہدہ یا امام کو منتخب کرنا یہ امت کا کام نہیں ہے. بلکہ اگر یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام کو چننا رسول کے اختیار میں بھی نہیں ہے. رسول امامت کا اعلان کرتا ہے، رسول اپنے وصی کا اعلان کرتا ہے، رسول اپنے جانشین کا اعلان کرتا ہے. امام کو چننا اللہ کا کام ہے. رسول جو ہے، نبی جو ہے، وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ، حضرت موسیٰ کی دعا آپ کے سامنے، اے اللہ مجھے میرا جانشین عطا کر، اے اللہ مجھے وصی عطا کر. رسول دعا تو کر سکتا ہے، امام یا اپنا خلیفہ اپنی مرضی سے چن نہیں سکتا. اب ہمارے کچھ مسالک میں جو یہ سلسلہ امامت ہے وہاں پہ امامت کو چنا گیا. ہمارے ہاں جو فرق ہے، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو امامت کا عقیدہ ہے، چونکہ عقیدہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تب تک آپ کا عمل درست نہیں ہو سکتا. اور عقیدہ وہ واحد چیز ہے کہ جو قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، قبر میں عمل نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نمازیں پڑھی تھی یہ نہیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا روزے رکھے تھے یہ نہیں، قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا حج کتنے کیے تھے. قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا عقیدہ کیا تھا. توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا، امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر تو عقیدہ درست ہوا، اگر تو عقیدے کے پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد اگلی منزل ہے کہ آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے. لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں. لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم توحید، رسالت اور امامت کے عقیدے کو درست کریں. اب امامت کا عقیدہ جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے، خلیفہ جو ہے، وہ اللہ منتخب کرتا ہے، اللہ چنتا ہے، انسان اپنی مرضی سے نہیں چن سکتا. اور دو واقعات ایسے ہیں کہ جو کائنات میں بہت معروف ہوئے، بہت مشہور ہوئے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پیغمبر اکرم، اب ہمارے ہاں جو امامت کا فلسفہ ہے کہ پیغمبر اکرم چونکہ اس دنیا سے جب گئے تو وہ اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان نہیں کر کے گئے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنا خلیفہ خود نہیں چنا، اللہ نے منتخب کیا، رسول نے اعلان کیا. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو نبی ہیں ان سے افضل نبی، ان کے بعد آنے والا نبی، وہ اپنے نبی کا اور اپنے وصی کا اعلان نہ کر کے جا سکے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ کائنات میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق امامت سے ہے. ان میں سے ایک ہے واقعہ غدیر اور ایک ہے واقعہ سقیفہ. غدیر میں چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں امامت کا اعلان کر کے گئے تھے، اور جو دوسرا مکتب فکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر اکرم چونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے امامت کا اعلان نہیں کیا، لہذا ہم نے اپنی مرضی سے سقیفہ میں ایک خلیفہ کو چن لیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے، امامت کے اپنے اوصاف ہیں. امامت کا جو عہدہ ہے، امام کسے ہونا چاہیے؟ جو کہ عالم الناس ہو،
اگر آپ امام کو منتخب کرتے ہیں تو اس امام کے اوصاف کو بھی آپ دیکھیں. امام وہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو امامت کا تصور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے جو امام ہیں، اور یہ تشیع کا صحیح عقیدہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کے تمام فضائل کو، تمام ان کے کمالات کو، تمام ان کے معجزات کو اکٹھا کر دے. انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 1,23,000 انبیاء کے تمام فضائل و کمالات کو اکٹھا کر دیں اور ترازوئے عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیں. فقط ایک علی ابن ابی طالب کے فضائل کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس پلڑے میں تمام انبیاء کے فضائل ہوں گے وہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا، جس میں فقط علی کے فضائل ہوں گے وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا. توجہ فرمائیں. یہ اور یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. اس پہ پیغمبر اکرم نے خود فرمایا، اور وہ زبان جو زبان وحی ترجمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا کہ یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. میرے حبیب کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. اپنی مرضی سے میرا حبیب کلام نہیں کرتا. وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ومن احب ان ينظر آدم فی سلمہ ونوح فی خشیتہ وابراہیم فی خلتہ وَيَحْيَا فِي زُهْدِهِ وَيَعْقُوبَ فِي حُزْنِهِ وَمُوسَى فِي كَمَالِهِ وَيُوسُف فِي جَمَالِهِ وَعِیسیٰ فِی سُنَّتِهِ، کہ اگر کوئی چاہتا ہے آدم کا اسلام دیکھے، نوح کی خشیت دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے، یحییٰ کا زہد دیکھے، یوسف کا جمال دیکھے، موسیٰ کا کمال دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، ایک علی ابن ابی طالب میں اسے سارے کمالات ملیں گے. یہ امامت ہے ہمارے ہاں امامت وہ ہے، امام اسے کہتے ہیں کہ جو انبیاء کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو. امام وہ نہیں ہے کہ جو 40 سال تو بتوں کو سجدہ کرتے ہوں، جن کی زندگی کے آدھے سے زیادہ حصہ تو بتوں کی پوجا میں گزرا ہو، اور اس کے بعد ان کو امامت کا عہدہ مل جائے. ہمارے ہاں امام اسے کہتے ہیں الامام امام ولو کان فی بطن امہ، امام ہوتا ہے چاہے شکم مادر میں کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں امام اسے کہتے ہیں الامام اماما ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے چاہے بچپنے کے عالم میں کیوں نہ ہو. اور امام کا علم جو ہے وہ بچپنے میں بھی وہی علم ہوتا ہے جو جوانی میں ہے، علم جوانی میں وہی ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ بچپنے میں امام کا علم کم ہے، جوانی میں امام کا علم زیادہ ہو گیا اور امام جو ہے وہ تدریجاً علم سیکھتے گئے. نہیں، یہ علم جو ہے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ علم لدنی ہوتا ہے. یہ علم ودیت کیا. علم کی 2 قسمیں، ایک علم وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو ہم دنیا کے مدرسوں میں سیکھتے ہیں. ہم جو ہیں وہ تو دنیا کے مدرسوں میں علم سیکھتے ہیں، لیکن اللہ جسے علم دیتا ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے، اللہ جسے منتخب کر لیتا ہے، اس کا علم ان مدرسوں کا علم نہیں ہوتا. وہ علم وہی ہوتا ہے، اور اس علم کے نتیجے میں وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. صلوات پڑھ لیجئے گا بابا. اور امامت جو ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں، امامت آپ کو گائیڈ کرتی ہے. امامت کا جو عہدہ ہے یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. یہ اگر آپ امامت سے رہنمائی نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امامت کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس امامت کو دل سے نہیں مانتے. چونکہ ایمان جو ہے وہ فقط زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. الایمان اقرار بالقلب، تسلیم بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان. ایمان وہ ہے کہ سب سے پہلے دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد یہ کہ اقرار باللسان، جس کو دل سے تسلیم کیا پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ولایت علی دل میں ہو لیکن چھپا کے بیٹھے ہوں. اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں کہ دل میں تو علی ہے لیکن زبانوں پہ تالے ہوں. اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں کہ امامت سے محبت کے دعوے تو کریں لیکن علی کا نام آئے تو چہرے پہ 12 بج جائیں. اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں. امامت سے محبت تو ہو، امامت سے پیار تو ہو، امامت کا دعویٰ تو ہو، لیکن علی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگے، اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں. حسین سے پیار تو ہو، حسین سے محبت ہو، عزاداری کے جلوسوں میں
جاتے ہوئے ڈر لگے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں جتنے بم ہیں تمہارے پاس لے کے آ جاؤ، جتنی بندوقیں ہیں تمہارے پاس لے کے آ جاؤ، جتنے خودکش بمبار ہیں تمہارے پاس لے کے آ جاؤ، ہم حسینی ہیں، میدان میں ہیں، تمہارے بم ختم ہو جائیں گے، تمہارے یہ خودکش بمبار مٹ جائیں گے، نہ حسین مٹے گا، نہ حسین کا نام مٹے گا، اور نہ حسینی مٹے گا۔ زندہ مردہ بے شمار، یہ عقیدہ امامت ہے، اور ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جو اسم یار پہ پورا اترے، ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرے، ہم اسے امام نہیں مانتے کہ جو خود رہنمائی کا محتاج ہو، ہم اسے امام نہیں مانتے کہ جو نشے میں 2 کی 4 پڑھا دے، ہم اسے تشیع میں وہ امامت نہیں ہے، تشیع میں وہ امامت ہے کہ جو زندگی میں گناہ تو گناہ ترک اولا بھی نہ کرتا ہو، اسے کہتے ہیں تشیع میں امامت۔ تشیع کی امامت میں گناہ کا تصور نہیں ہے، اس لیے عصمت ہے تشیع میں، اور آپ کی رہنمائی وہی کر سکتا ہے، آپ کو صراط مستقیم پہ وہی رکھ سکتا ہے، اور صراط مستقیم کی رہنمائی وہی کر سکتا ہے جس نے زندگی میں نہ کبھی گناہ کیا ہو، نہ کبھی گناہ کا تصور کیا ہو۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی لی، دربار لگ گیا، اب سزا دینے کی نوبت آئی، تو اس نے کہا ہاں جرم کیا ہے، شراب پی ہے، لیکن سزا مجھے وہ دے جس نے خود نہ پی ہو۔ اب بڑے بڑے بیٹھے تھے، بڑے بڑے اکابر بیٹھے تھے، بڑے بڑے بزرگان تشریف رکھتے تھے، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے خبر ملی کہ پاکستان سے ایک نوجوانوں کا گروہ جو ہے وہ لبنان گیا، اور انہوں نے وہاں جا کے آگے حسن نصر اللہ سے کہا کہ ہم بھی آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے اپنی جماعت میں رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، خوش آمدید، لیکن ہماری جماعت میں وہ آ سکتا ہے جس کی نماز واجب تو درکنار، نماز شب بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے تشیع میں۔ تشیع یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، تشیع تو عبادتوں کا راستہ ہے، تشیع تو ریاضتوں کا راستہ ہے، تشیع تو قربانی کا راستہ ہے، تشیع تو توحید پہ صحیح معنوں میں ڈٹ جانے کا نام ہے، تشیع تو حسین ابن علی کا نام لے کر کربلا سجانے کا نام ہے۔ تشیع پھولوں کی سیج نہیں ہے، تشیع میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے حسین حسین کرنے کا نام تشیع ہے، حسین حسین کرنے کا نام کربلا ہے، یہ ہے تشیع۔ تو صاحب نے کہا کہ مجھے سزا وہ دے کہ جس نے خود شراب نہ پیو۔ اب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف وہ دیکھنے لگے، اور وہی اٹھا اس مسجد میں کہ جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ یا علی، مولا نے سزا دی، اور سزا دے کے ایک جملہ کہا اس سے کہا کہ جب قبر میں جاؤ گے تم، اللہ اکبر، میری 1000 جان قربان، قبر میں جاؤ گے تم سے سوال کیا جائے گا تو گواہی دینا کہ مجھے اس نے سزا دی تھی کہ گناہ تو درکنار، گناہ کا تصور بھی نہیں تھا اس کے ہاں۔ اللہ اکبر، یہ تشیع ہے، اور رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو اس منصب پہ ہو، جو اس عہدے پہ ہو۔ صراط مستقیم، یہ آپ ہر نماز میں کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ چونکہ اس کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے، ہمارے یہاں اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ چونکہ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ یہی ترجمہ کریں گے یا اللہ دکھا، جنہوں نے صراط مستقیم دیکھ لی ہے وہ کہیں گے یا اللہ صراط مستقیم دیکھ لیا، اب اس پہ ثابت قدم۔ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ کیا دعا کرے گا؟ یا اللہ اولاد دے۔ جس کو اللہ نے دے دی ہے وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ اسے سلامت۔ تو یہ فرق ہے۔ ہمارے یہاں کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے کیا کہ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ،
ہمارے بھائی دعا کرتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم دکھا. اب صراط مستقیم ہے کیا؟ مسجد نبوی ہے. ایک صحابی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط مستقیم صراط مستقیم، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہ پھر کھڑے ہوئے. کچھ دیر کے بعد یا رسول اللہ آپ نے بتایا نہیں صراط مستقیم ہے کیا؟ کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہ پھر کھڑے ہوئے. تاریخ نے لکھا کہ وہ 9 دفعہ کھڑے ہوئے. 9 دفعہ پیغمبر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اتنے میں علی ابن ابی طالب مسجد میں آئے. پیغمبر نے کہا کہ ہاں آپ پوچھو. وہ پھر اٹھے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا پیغمبر اکرم اپنی نشست سے اٹھے، اپنے رخ کو علی کی طرف موڑا، کہا ان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم. علی مولا علی علی مولا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ امامت ہے تشیعوں میں. اور فخر سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تشیعوں کو اور شیعوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنا سر فخر سے اٹھا کے چلا کرو کہ علی جیسا ہمارا امام ہے. تو جو فرمائیے وہ لوگ ان کے سر جو ہیں وہ شرمندہ ہوں اور شرم سے جھک جائیں کہ جن کے امام خود شرمندہ ہوں. ہمارا امام تو سر اٹھا کے کہتا ہے کہ میں علی وہ ہوں کہ جس نے اللہ کو ایسے پہچانا ہے کہ اللہ کی معرفت کوئی ایسے حاصل نہیں کر سکا. ہمارا امام تو وہ ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو تیری جنت کا لالچ ہے. اللہ اکبر. یا اللہ تیری عبادت اس لیے نہیں کہ یہ مقام عبادت دیکھیے، مقام بندگی دیکھیے، مقام معرفت دیکھیے کہ اے اللہ تیری عبادت علی اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو تیری جنت کا لالچ ہے، اور نہ علی اس لیے کرتا ہے کہ تیری جہنم کا خوف ہے. علی عبادت اس لیے کرتا ہے یا اللہ تو لائق عبادت ہے. میں بھی کہتا ہوں یا علی ہم آپ سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، ہم آپ سے پیار اس لیے نہیں کرتے آپ جہنم سے بچائیں گے. یا علی آپ پہ یقین ہے ہمیں، آپ جنت میں بھی لے کے جائیں گے، جہنم سے بھی بچائیں گے. یا علی پیار اس لیے کرتے ہیں آپ لائق محبت ہیں. علی 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 یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا وقت. علی کی امامت تو وہ ہے کہ اگر 1,23,000 انبیاء بھی علی کی امامت پہ ایمان نہ لے کے آئیں اللہ نبوت نہیں دیتا. قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، ان سے پوچھ لیجئے اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہو کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ یہ وحی کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اس آیت کا وجہ نزول اور اس کا مقام نزول کہاں پہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم معراج پہ گئے، پیغمبر اکرم معراج پہ گئے اور معراج پہ ہمارے نبی کو یہ شرف حاصل ہے. آج دنیا کہتی ہے نبوت کی اور رسالت کی تعریفیں کرتی ہے. آج دنیا جب نعتیں پڑھتی ہے اور کہتی ہے ہمارا نبی ایسا تھا، ہمارا نبی ایسا تھا، ہمارے نبی کا حسن یوسف جیسا تھا، مثالیں دی جاتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ نے نبی کی تعریف نہیں کی، یہ آپ نے نبی کی عزت بیان نہیں کی کہ آپ نے ہمارے نبی کے حسن کو یوسف کے حسن کے ساتھ تشبیہ دی. میں نے کہا یوسف کا حسن کیا ہے، یوسف کا مقام کیا ہے؟ یوسف وہ ہے جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے. ہمارے نبی کا حسن یہ ہے جس پہ اللہ عاشق ہو جائے. توجہ ہے؟ ہمارے نبی کا مقام بلند ہے. یوسف تو ہمارے نبی کی رعایا ہیں. یہ نبوت کا عقیدہ ہے تشیع میں. ہمارے ہاں جو ہے رسالت بہت بلند ہے
اور ہمیں رسالت نے جو امامت کا تعارف کرایا ہے، اس لیے ہمارے ہاں میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں مدارج ہیں، ہمارے ہاں رتبے ہیں، ہم امامت کو امامت کی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہم رسالت کو رسالت کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور امامت اور رسالت ہمیں توحید کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بہت سے معجزات دیے، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ہمارے آخری نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ نے یہ دیکھیے کتنا معجزہ ہے کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ یا تو انسان کے آگے چلتا ہے یا انسان کے، میں نے بہت عرصہ سوچا، میں نے کہا یہ ہمارے نبی کا ختم المرسلین کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ پھر میں نے یہ سوچا کہ سایہ یا تو آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے۔ اب اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا سایہ میرے محبوب سے آگے بڑھ جائے۔ جب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کا سایہ میرے حبیب سے آگے بڑھ جائے، اللہ یہ کیسے چاہے گا کوئی ہم سایہ میرے حبیب سے آگے بڑھ جائے؟ توجہ فرما رہے؟ توجہ فرما رہے؟ یہ رسالت کا مقام ہے ہمارے۔ تو پیغمبر اکرم جب چوتھے آسمان پہ گئے تو وہاں پہ وحی آئی کہ حبیب ان نبیوں کو امامت کرائے۔ تو ہمارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پیغمبر اکرم نے امامت کرائی، اور 1,23,000 انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب جب نماز تمام ہوئی، جب نماز ختم ہوئی تو وہاں پہ وحی ہوئی کہ حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرا حبیب ان نبیوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ کو نبوت کیسے ملی، آپ کو رسالت کیسے ملی، آپ کو نبی کیسے بنایا گیا، آپ کو رسول کیسے بنایا گیا۔ پیغمبر اکرم نے سوال کیا، تمام انبیاء کی قطاریں لگی تھی۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا، اے گروہ انبیاء مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے تجھے رسالت دی تو کیسے دی، اللہ نے تم نبیوں کو نبوت دی تو کیسے دی؟ تمام انبیاء نے بیک زبان ہو کے کہا کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے یہ گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کہا کیا نبوت مل گئی؟ کہا نہیں، ایک گواہی اور بھی دینا پڑی۔ کہا وہ کیا تھی؟ نشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم نے یہ بھی گواہی دی کہ آپ محمد اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ پوچھا کیا نبوت مل گئی، کیا رسالت مل گئی؟ کہا نہیں، ایک گواہی اور بھی دینا پڑی۔ وہ گواہی یہ تھی کہ نشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، آپ کے وصی ہیں۔ جب یہ گواہی دے دی اللہ نے کہا ہاں اب نبی بھی ہو، اب رسول بھی ہو۔ تو یہ جب نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، نبیوں کو رسول کو رسالت نہیں ملتی، جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے، تو ولایت علی جو ہے یہ تو بنیادی عقیدہ ہے، اور ولایت علی آپ کے دل، اور علی کی محبت جو ہے یہ کسی نجس برتن میں آ ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر کی حدیث ہے لا یحب علی الا طاہر الولادہ، علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ جس کی ولادت پاک ہو۔ لا یبغض علی الا خبث الولادہ، علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ جس کی، اللہ کے حبیب نے یہ بتا دیا کہ علی سے محبت جو ہے وہی ایمان ہے، اور علی سے بغض جو ہے وہی نفاق ہے۔ اور یہ پیغمبر کی مشہور معروف حدیث، ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ یہ امامت ہے ہمارے ہاں، امامت کا یہ مقام ہے ہمارے ہاں، اور یہ امامت وہ ہے کہ جس امامت کا تعارف پیغمبر اکرم نے کرایا ہے۔ یہ امامت کا تعارف وہ ہے کہ اللہ کے حبیب بتا کے گئے ہیں کہ میرا جو جانشین ہے، میرا جو وصی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ پیغمبر کی یہ حدیث کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ آپ کی سنی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی جملہ ہے۔ پیغمبر نے یہ تو کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی کو ادھر ادھر پھیرتا جا جدھر جدھر حق جائے۔ کہا نہیں، علی مع الحق والحق مع علی۔ اس کے بعد دعا کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم آدر الحق کما دار علی، یا اللہ علی کو ادھر نہ پھیر جدھر حق جائے، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ یہ ولایت ہے، یہ امامت ہے، یا علی یا علی۔ تو علی وہ ہیں، علی وہ امام ہیں، اور فقط علی نہیں، علی کے 11 بیٹے جو ہیں وہ بھی اسی مقام پہ فائز ہیں۔ جو ہمارے ہاں تشیع کا عقیدہ ہے، تمام، میں نے کل بھی عرض کیا کہ تمام
آئمہ کا علم برابر ہوتا ہے، تمام آئمہ کی شجاعت برابر ہوتی ہے، تمام آئمہ کا زہد و تقوی برابر ہوتا ہے. لیکن یہ علیحدہ چیز ہے کہ بعض اوقات کسی امام کی شہرت جو ہے وہ شجاعت کی وجہ سے ہو گئی، کسی امام کو شہرت سخاوت کی وجہ سے ہو گئی، کسی امام کی شہرت عبادت کی وجہ سے ہو گئی، لیکن تمام آئمہ کی تمام جو فضائل ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اس لیے جب اب یہ ایک عمل کی بات بھی، ایک پیغام بھی سن لیجئے، اور یہ بھی الحمدللہ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے تشیع کو کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ ان دنیا دار البلا، دنیا امتحان کا گھر ہے. یقیناً امتحان کا گھر ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا پرچہ روز حل کر رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا زندگی کا پیپر حل کر رہا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، شام تک ایک پیپر ہے کہ جس کو ہم حل کر رہے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں. تو دنیا کے پیپر میں جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ جب امتحان دینے کے لیے کمرے امتحان میں جاتے ہیں تو آپ کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ کو نہیں، یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ساتھ، وہ پاکستان میں تو بوٹی کہتے ہیں اسے، کہ اپنے ساتھ وہ لے جائیں اور آپ اس سے کاپی کر کے لکھتے جائیں. آپ کو اجازت نہیں ہوتی. یہ دنیا کا امتحان ہے. لیکن جو اللہ کا امتحان ہے، اللہ نے اس کمرے امتحان میں جب بٹھایا تو اجازت بھی دی کہ نقل بھی اتار لو، اور فقط اجازت نہیں دی، وہ ہستیاں بھی سامنے رکھ دی. ہاں، اگر شجاعت میں نقل اتارنی ہے، علی کو دیکھتے جاؤ، زندگی کا پرچہ حل کرتے جاؤ. سخاوت میں نقل کرنی ہے، حسن مجتبیٰ کی کر لو. صبر میں نقل کرنی ہے، حسین شہید کربلا کی کر لو. عبادت میں کرنی ہے، زین العابدین کی کر لو. علم میں کرنا ہے، باقر العلوم کی کر لو. ان ہستیوں کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کا پرچہ حل کرتے جاؤ. تو امامت کا وہ مقام ہے. امامت جو ہے وہ ہم سے تقاضا بھی کچھ کرتے ہیں، چونکہ محبت جو ہے، محبت وہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ جو مودت میں تبدیل نہ ہو. اس لیے پیغمبر کی یہ حدیث کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، پیغمبر اکرم نے لوگوں سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. جب اللہ کی یہ آیت اتری، اس آیت کے وجہ نزول کیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم نے لوگوں کو انسان بنایا، جانور تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وحشی جانور تھے جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. ان لوگوں کو جب پیغمبر اکرم نے اسلام لے کے آئے اور پیغمبر نے کلمہ پڑھایا تو وہ لوگ اپنے تحفے تحائف لے کے آئے، کچھ اپنی زمینیں لے کے آئے، کچھ تحفے لے کے آئے، کچھ جائیدادیں لے کے آئے. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم جانور تھے، ہم حیوان تھے، ہمیں انسانیت کا پتہ نہیں تھا، ہم اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے ہمیں انسان بنایا، تو یہ تحفے ہماری طرف سے آپ قبول کر لیں. اب پیغمبر اکرم نے انتظار کی کہ اللہ کیا وحی کرتا ہے. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ تمہارے ان تحفوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری ان جائیدادوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ اجر رسالت تھا، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور محبت کا تعلق دل سے ہے. لیکن پیغمبر نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. اور مودت اور محبت میں ایک بنیادی فرق ہے. محبت وہ ہے کہ جو فقط دل سے کی جاتی ہے، مودت وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے. جب وہ محبت اپنے جسم کے حصوں سے ظاہر ہوتی ہے، جب وہ محبت اپنے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، جب اس محبت میں وہ ہاتھ اٹھتا ہے یا حسین کر کے، اس محبت کو مودت کہتے ہیں. تو یہ مودت مانگی ہے پیغمبر اکرم نے. اجر رسالت کیا تھا؟ کہا کہ میں اپنے حبیب کو یہ پیغام دیے کہ حبیب کچھ نہیں چاہیے، اگر مانگنا ہے ان سے تو کہو کہ میں اپنے حبیب، میں تم لوگوں سے فقط اجر رسالت یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور یہ اہل بیت سے محبت کا نتیجہ ہے یہ جو محرم الحرام ہے، یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے. یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے، یہ اس محبت کی تجدید کا مہینہ ہے. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، اور یہ اگر میرا پیغام اور آواز جہاں تک جا رہی ہے، کہ جو دعوی محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت چونکہ مودت مانگی گئی ہے، اس محبت کو مودت میں تبدیل کیسے کرنا ہے کہ تجدید عہد کرنی ہے. فقط دل میں محبت لے کے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، اس محبت کو لے کے سینٹرز میں آنا ہے، اس محبت کو لے کے عزاداری میں شرکت کرنی ہے، اس محبت کو لے کے جلوسائے عزاداری میں شرکت کرنی ہے، اس محبت کو لے کے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں جو اجر رسالت تھا ہم اس اجر رسالت میں شریک ہیں، اور ہم پیغمبر کے لیے ہماری جانیں تو کیا، ہم اپنی جانیں نثار کرتے ہیں اس محبت کے عوض اور اس مودت کے عوض. چونکہ پیغمبر اکرم نے جو یہ احسان ہم پہ کیا، جو سب سے بڑا احسان تھا، احسان امامت، جو ہمیں تعارف کرا کے گئے امامت کا، جو امام دے کے گئے. اور امام، میں نے کل بھی عرض کیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور ہمیں جو اللہ نے امام دیے، چونکہ وہ امام جب امام خود جنتی ہوگا تو لے کے جانے والوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور امام جب خود حساب دے رہا ہوگا تو باقی لے کے جانے والوں کا کیا حال ہوگا. تو اللہ نے یہ آپ کو اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ امام دیے کہ جو آپ سر اٹھا کے کہا کرے کہ ہمارا امام علی جیسی شخصیت. اور علی کی فقط شجاعت نہیں، علی کا فقط علم نہیں، علی کی فقط سخاوت نہیں، یہ امام شافعی کے جملے ہیں. کہتے ہیں کہ علی کے جو القاب ہیں امیر المومنین کے، ان میں سے ایک لقب ہے جامع الازداد. علی کی ذات وہ ہے کہ جس میں ضدیں جمع ہیں. علی کی ذات وہ ہے، بعض چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتی، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ ایک شخصیت میں اکٹھی نہیں کر سکتے، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ جس میں ضدیں اکٹھی ہیں. اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ العلم مع عمل، علی کی ذات وہ ہے کہ جس میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں پہ علم ہو وہاں پہ عمل بھی ہو، کسی جگہ پہ علم ہوتا ہے، کسی جگہ پہ عمل ہوتا ہے. الشجاع مع الرائے، علی کی ذات میں شجاعت بھی ہے، اور فقط شجاعت نہیں ہے، علی کے پاس تدبر بھی ہے، علی کے پاس تفکر بھی ہے. علی فقط تلوار لے کے لڑنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. علی، چونکہ ہمارے یہاں اکثر اگر یہ بتایا جائے کہ علی فقط شجاعت ہے، علی کی شجاعت میں اور دیگر لوگوں کی شجاعت میں فرق ہے. جنگ صفین میں پوچھا تھا مالک اشتر سے، جب مالک اشتر آئے لیلۃ الحریرہ میں کہ مولا میں نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ تو حضرت نے کہا کہ بتاؤ تم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ تو مالک اشتر جو کہ کمانڈر ان چیف تھے علی ابن ابی طالب کے، انتہائی فخر سے ایک تعداد بتائی کہ مولا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا اور آپ سے بڑھ گیا میں نے زیادہ لوگوں کو مارا. کہا مالک اشتر تم جب مارتے ہو تو دیکھتے نہیں ہو کہ کس کو مار رہے ہو، میں علی جب کسی کو قتل کرتا ہوں اس کی 70 پشتوں کو دیکھ لیتا ہوں، اگر ان میں بھی کوئی ایمان لینے والا آ جائے علی اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ مقام ہے علی کا، فقط شجاعت نہیں. دنیا آج کہتی ہے کہ اسلام کسی کی تلوار سے پھیلا، اسلام کو اگر فتوحات ہوئیں اور ایسے ہوئیں، علی کی فتوحات ایسے نہیں ہیں، علی کی تلوار ایسے نہیں ہے. علی جو ہے وہ تو للہ لڑتے ہیں. علی کی جو جنگ ہے، علی کا جو زہد ہے، علی کا جو تقوی ہے، وہ علی کی ذات کے ساتھ مختص ہے. اور فقط علی کی شجاعت نہیں، علی میں جو اوصاف ہے امیر المومنین کے اور تمام ائمہ کے، وہ یہ کہ الفقر مع السخاوہ. سخاوت جو ہے، امیر تو کہہ سکتا ہے کہ میں سخی ہوں، غریب تو کہہ سکتا ہے کہ میں سخی ہوں. اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ سخاوت جو ہے وہ فقط امارت کے ساتھ ہے، امیر جو ہے وہ سخی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہوتا کہ سخاوت فقط امیر کے پاس ہوتی تو یہ اللہ کا عدل نہیں ہے. سخاوت کا دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ فرمائیں، سخاوت کا دولت کے ساتھ، سخاوت کا امارت کے ساتھ، سخاوت کا دل کے ساتھ تعلق ہے. توجہ فرمائیں. تو علی کو جو اللہ نے جو فقر دیا ظاہراً، اس کے ساتھ جو سخاوت دی. ایک واقعہ ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھ دیجیے گا حضرت. طواف کر رہے ہیں اور طواف کے دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تحت المیزاب، وہ جو پرنالا جسے کہتے ہیں، اس کے نیچے کھڑا ہو کے، میں نے بھی الحمدللہ اس سال جب حج پہ گئے ہیں تو یہ بہت بابرکت جگہ ہے کہ آپ اگر تحت المیزاب کھڑے ہو کے دعا کریں، اللہ یقیناً آپ کی دعا وہ قبول کرتا ہے. تو وہ شخص تحت المیزاب کھڑے ہو کے کچھ دعائیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. اب حضرت جب اس کے پاس سے گزرتے اس کی دعائیں بہت اچھی لگتی، اس کی دعاؤں کو سنتے اور محظوظ ہوتے. حضرت ایک شوط کاٹ کے آئے، پھر ایک اور چکر کاٹ کے آئے، اب اس کی دعاؤں کو سن رہے ہیں. معرفت کی دعائیں ہیں اور عرفان کی دعائیں. ایک چکر میں جب حضرت اس کے قریب پہنچے تو وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ دے 4000 دینار. اب حضرت رک کے، جب وہ معرفت مانگ رہا تھا، جب وہ آخرت مانگ رہا تھا، جب وہ آخرت کی کامیابیاں مانگ رہا تھا، حضرت خوش ہو رہے تھے اور چکر کاٹ رہے تھے، طواف کر رہے تھے. لیکن جب اس نے مانگا 4000 دینار، اب حضرت رک کے کہا ہے عبد خدا کتنی اچھی دعائیں کر رہا تھا، اللہ سے معرفت مانگ رہا تھا، اللہ سے مغفرت مانگ رہا تھا، گناہوں کی توبہ کر رہا تھا، اب کہہ رہا کہ یا اللہ دے 4000 دینار. اس نے کہا مولا کیا کریں، 4000 دینار چاہیے. کہا اچھا کیا ضرورت ہے تیری؟ اب وہ جانتا نہیں تھا. اس شخص نے کہا کہ ضرورت یہ ہے کہ ایک تو شادی نہیں کی تو 1000 حق کے مہر کے لیے چاہیے. بے روزگار ہوں، روزگار بھی کرنا ہے، 1000 کا روزگار کروں گا. بے گھر ہوں، ہوم لیس، گھر نہیں ہے، 1000 کا مکان تعمیر کروں گا، اور 1000 جو ہے وہ مقروض ہوں، قرض ادا کروں گا.
اب حضرت نے سنا، کہا تمہاری دعا یہ جو ہے یہ تو جائز معلوم ہوتی ہے، ضرورتیں تو تمہاری جائز ہیں، اس میں اب اگر آج کے دور کا تو کہتا ہے یا اللہ اتنی LCD لینا ہے تو اس کے لیے اتنے چاہیے، یا اللہ اتنا بڑا کچھ لینا ہے تو پلازما لینا ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت تھی، کہا تمہاری دعا جائز ہے، اس میں فضول خرچی نہیں ہے، دعا تمہاری جائز ہے۔ اب ایک کام کرنا کہ جب یہ تم طواف سے اور اس دعا سے فارغ ہو جاؤ تو آ جانا مدینے میں، وہاں پوچھنا کہ میں نے علی کے گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ اس دور کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کا تعارف نہیں تھا۔ اب جیسے حضرت اویس کرنی جو کہ حضرت کی محبت میں اتنے تھے کہ دانت تک توڑ دیے تھے پیغمبر کی محبت میں، دیکھا نہیں تھا رسول خدا کو۔ اب اس نے کہا کہ میں کیا پوچھوں گا کہ علی کا گھر، حضرت نے پھر اس کو بتایا کہ تم آؤ گے تو پوچھنا مدینہ کے علی کے گھر جانا ہے، تو یہ حضرت نے اس کو بتایا، وہ شخص آیا، حضرت طواف کر کے واپس مدینہ پہنچے، وہ شخص بھی مدینہ آیا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ وہ جو ہی گلی میں آیا امام حسن اور امام حسین گلی میں مل گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لکھنے والے نے لکھا کہ دونوں اماموں کے الفاظ اور گفتگو اتنی پیاری تھی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ دروازے زہرا تک پہنچنے تک میں نے دونوں شہزادوں کو چپ نہیں کرنے دی، میں گفتگو سنتا گیا، میں شہزادوں کو باتوں میں لگائے رکھا، ان کی گفتگو سنتا گیا، ایسے تھا کہ جیسے موتی جڑ رہے ہوں۔ کہتے ہیں میں دروازے زہرا پہ پہنچا، دک الباب ہوا اور جناب شہزادے اندر گئے اپنے بابا کو بلانے کے لیے کہ بابا آپ کا کوئی مکے والا ساتھی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ امیر المومنین باہر آئے، جناب سلمان کو بلایا، کہا سلمان جاؤ اور میرا وہ چھوٹا سا باغیچہ آج فروخت کر دو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی غریب تھے، میں کہتا ہوں حضرت علی غریب نہیں تھے، حضرت امیر تھے، امیر تھے۔ وہ تو دنیا کے لیے نہیں کماتے تھے، وہ تو اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں دولت دی تھی، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، لیکن وہ مال وہ تھا کہ جو سونے سے پہلے مخلوق خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اپنے لیے نہیں رکھتے تھے۔ جناب سلمان کو بلایا، کہا سلمان جاؤ اور میرا وہ باغیچہ فروخت کر دو۔ جناب سلمان نے باغیچہ فروخت کیا، مولا نے وہ 4000 دینار اس مانگنے والے کو دیا۔ اب کچھ ہی دیر بعد جب گھر پہنچے تو جناب سیدہ نے سوال کیا کہ یا ابو الحسن، میں نے سنا ہے، صلوات پڑھ دیجیے گا بی بی کے ساتھ، یا ابو الحسن میں نے سنا ہے آپ نے آج باغیچہ فروخت کیا ہے، تو اس میں سے گھر کے خرچے کے لیے کچھ بچا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا کہتے ہیں بنت پیغمبر، ہاں وہ باغیچہ میں نے 16000 دینار میں فروخت کیا، 4000 ایک سائل کی ضرورت کو پورا کیا۔ اب مدینہ کے غربا، مدینہ کے مساکین، مدینہ کے یتیم مجھ علی کے ارد گرد ہو گئے۔ اب یتیموں کو اور مسکینوں کو پتہ چل گیا آج علی کے پاس پیسے ہیں، قبل اس کے کہ وہ مجھ سے مانگتے، میں علی کو یہ غیرت آ رہی تھی کہ یہ مانگے تو میں دوں، باقی کے پیسے علی نے ان میں تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر، یہ زہد ہے، یہ سخاوت ہے، یہ تشیع میں امامت ہے، اور وہ وہی امامت ہے کہ جنہوں نے اللہ کو پیارا کیا، دین کو پیارا کیا، دنیا کو پیارا نہیں کیا۔ وہ عورتیں جو اقتدار چاہتے تھے، وہ عورتیں جو دنیا چاہتے تھے، وہ عورتیں جن کی حکومتیں اور خلافتیں ان کے اقتدار کے لیے تھیں، جو تشیع میں امامت ہے، یہ تو گھر لٹانے والوں کا گھرانہ ہے، یہ تو اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا گھرانہ ہے۔ اگر اقتدار چاہیے ہوتا امام حسین کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتے، اقتدار مل سکتا تھا، لیکن اقتدار نہیں چاہیے تھا، چاہیے کیا تھا؟ دین خدا بچ جائے۔ ہدف کیا تھا؟ شریعت محمدی بچ جائے، اور وہی ہدف لے کر نواسہ رسول نے دنیا کو اور مدینہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کو چھوڑنے کی تیاری کر لی۔ آج کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 2 محرم ہے۔ آپ اس 2 محرم کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن زہرا کی بیٹیاں اپنے گھروں میں نہیں جنگلوں میں بیٹھی ہیں۔ آج اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ جب آپ روتے ہیں نا عزاداران سید الشہداء، پتہ ہے روایت کے جملے کیا ہیں؟ کہ جب بھی مجلس حسین ہوتی ہے، جب بھی ذکر حسین ہوتا ہے تو خود بی بی موجود ہوتی ہیں مجلس میں، اور فقط موجود نہیں ہوتی، فی یدہا خرقۃ
بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور ہر رونے والے کے آنسو بی بی اپنے رومال میں محفوظ کر لیتی ہیں اور دعا دیتی ہے کہ اے میرے حسین کو رونے والے، اے میرے اس کو رونے والے کہ جس کی بہنوں کو رونے نہ دیا گیا تھا، میں تیری بروز محشر شفاعت کروں گی۔ تو اس غریب کو رو رہا ہے کہ جس کی بیٹیوں کو کسی نے رونے نہ دیا تھا، بی بی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ مقام ہے گریہ کا۔ اور آج 2 محرم ہے نا، آج وہ قافلہ امام مظلوم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو لے کر آج ایک ایسی زمین پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس زمین کا نام کرب و بلا ہے۔ اور یہ عجیب سلسلہ تھا کہ جب امام اس زمین پہ پہنچے، چونکہ امام مدینہ سے کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، کوفہ جا رہے تھے، اور بعد میں آپ کی خدمت میں مسائل پیش کی جائیں گے کہ کس طرح راستے میں حر سے ملاقات ہوئی اور کوفہ جانے کی بجائے امام کا قافلہ اس طرف چلا کہ پتہ نہیں تھا کہ امام کا ہدف کیا ہے اور یہ قافلہ کس طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسی زمین پہ آیا کہ جہاں آ کے امام کی سواری رک گئی۔ امام نے اپنی سواری سے کہا آج تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ امام نے ذوالجناح سے بات کی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، امام کی سواری قدم نہیں اٹھا رہی۔ بلایا حضرت عباس کو، کہا عباس شاید یہ سواری تھک گئی ہو، میری سواری کو تبدیل کیا جائے۔ امام تو جانتے تھے لیکن ہمیں بتانا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے ایک اور سواری پیش کی، امام اس پہ بیٹھے، وہ گھوڑا بھی اس زمین سے آگے نہیں جا رہا۔ امام نے کہا آج کچھ عجیب صورتحال ہے کہ آج یہ سواریاں بھی میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ حضرت عباس نے ایک اور گھوڑے کا اہتمام کیا، تاریخ نے لکھا 7 سواریاں تبدیل ہوئی لیکن کوئی سواری بھی آگے نہیں بڑھ رہی۔ امام نے کہا عباس اس جگہ کے ساتھ کوئی ضرور خاص چیز ہے، اس کے قریب کے علاقے سے کسی کو بلاؤ، ذرا پوچھو یہ کون سی زمین ہے۔ قریبی بنی اسد کا قبیلہ تھا، ان کو بلایا گیا، کہا کہ آؤ نواسہ رسول تمہارے مہمان ہیں۔ وہ لوگ آ گئے، امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا نہیں، بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ ایک شخص نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، تو میں بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہماری آبادی میں ایک بزرگ ہیں جن کی 90 سال کی عمر ہے، شاید وہ جانتے ہوں اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں جاؤ اور بلا کے لے کے آؤ۔ وہ لوگ گئے اور اپنی آبادی سے اس بزرگ کو لے کے آئے۔ وہ بزرگ آئے، اس نے امام کو سلام کیا، کہا بزرگ یہ بتاؤ اس زمین کا اور کیا نام ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور کہا ہاں یہی وہ زمین ہے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پہ ہم نے رکنا ہے۔ امام اپنی سواری سے نیچے آئے، حضرت عباس سے کہا عباس اب یہاں پہ خیمے لگانے شروع کرو۔ خیمے لگنا شروع ہو گئے کہ اتنی دیر میں ایک جناب سیدہ زینب کے خیمے سے جناب فضا آئیں، کہا کہ مولا آپ کو زینب بلاتی ہیں۔ امام گئے، ماں جائی کیوں بلایا ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا بھیا حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جب سے آئی ہوں یہاں پہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب سے ہم اس زمین پہ پہنچے ہیں ایک بی بی ہے جو مسلسل روئے چلی جا رہی ہے۔ کہا زینب یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری ماں زہرا ہے اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ ہم شہید کیے جائیں گے۔ امام ان سے رخصت ہوئے، بیبیوں سے رخصت ہوئے، آئے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا۔ دیکھیے عزادارو، آپ امام کی محبت میں آئے ہیں نا، آپ امام کی محبت میں امام کا غم منانے آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے امام کو آپ سے کتنی محبت ہے، امام کے دل میں آپ کا کتنا درد ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا تمہاری زمین میں خریدنا چاہتا ہوں، اور 60,000 دینار میں امام خرید لی ان سے، اور کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ امام کی محبت دیکھو کہ جو آپ سے ہے، امام کی محبت دیکھو کہ جو شیعوں سے ہے۔ کہا بنی اسد والو میری 2 شرطیں ہیں، یہ زمین میں تم سے خرید کر تمہیں واپس کر رہا ہوں، تم اس پہ اپنی کاشتکاری کرو، لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، جب مجھ حسین کے زائر اس زمین پہ آئے، جب مجھ حسین کی زیارت کرنے والے اس زمین پہ آئے، دیکھو انہیں 3 دن کا مہمان رکھنا،
انہیں کھانا بھی کھلانا، انہیں پانی بھی پلانا، ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا۔ اور دیکھو ایک شرط میری اور ہے، اور وہ شرط پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم سب شہید ہو جائیں گے، دیکھو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ میں پوچھتا ہوں کیا کیا امام کی یہ شرط قبول ہوئی؟ کیا امام کی یہ وصیت پہ عمل کیا گیا؟ اس کے بعد کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ تم کسی مجبوری سے یہ نہ کر سکو، اچھا ایک کام کرو اپنی خواتین کو بھیجو، میں ان سے بھی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہرے امام آپ کی مظلومیت، اے نواز رسول آج غربت کا یہ عالم ہے۔ خواتین سے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے مرد یہ کام نہ کر سکے، تمہارے مرد ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکے، دیکھو عورت قبر نہیں کھود سکتی، شریعت میں حرام ہے، تم گڑھے کھود دینا اور نواز رسول کو دفن کر دینا۔ اور پھر ایک اور حضرت نے کہا کہ دیکھو اپنے بچوں کو بلاؤ، شاید تمہارے مرد تمہیں نہ آنے دیں۔ بچے آئے، کہا بچوں دیکھو اگر تمہارے والدین یہ کام نہ کر سکے، تم اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھانا اور غریب کے لاشے پہ ڈال دینا، دیکھو تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریب دفن ہو جائیں گے۔ اب یزید نے یہ کام تو نہ کرنے دیا۔ میں کہتا ہوں مولا سجاد جب 11 محرم کو آپ کا قافلہ چلا، دیکھو بنی اسد والے تو یہ کام نہ کر سکے، لاشوں کو دفنا نہ سکے، ان کی مستورات بھی نہ آ سکی، مولا آپ ہی کچھ کر دیتے، مولا آپ ہی اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال دیتے۔ آواز آتی ہے کیسے ڈالتا؟ گلے میں تو توکتا، پاؤں میں زنجیریں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سجاد مٹی ڈالے بھی تو کیسے ڈالے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان عزاداروں کو، ان گریہ کرنے والوں کو گریہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی غم نصیب نہ کر۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو غم حسین میں روتی ہے، دنیاوی کسی غم میں نہ روئے۔ پروردگار جو ہاتھ ماتم حسین میں اٹھتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ظہور ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے آوان و انصار میں قرار دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔